السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاور کوریڈورز۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج ان کی برسی ہے۔ ان کا جو مقدمہ ہے وہ کس حد تک اس میں پیش رفت ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں آخری سماعت جون کے مہینے میں ہوئی۔ جون کے مہینے کے بعد سے اب تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے جب صحافیوں سے ملاقات کی، وہ پریس کانفرنس کی، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ کینیا کے صدر سے بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، لیکن کیا یہ معاملہ حل ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ کیا وجہ بنی کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا؟ کیا وجہ بنی کہ ارشد شریف کو اس طرح وہاں پہ کینیا میں قتل کیا گیا؟ اس میں اب حکومت پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، ارشد شریف کے لیے، ارشد شریف کی فیملی کے لیے، اس کے یتیم بچوں کے لیے، اس کے کولیگز کے لیے اور صحافتی برادری کے لیے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے، اور صحافتی برادری اور میڈیا سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ انصاف فراہم کرے گی۔ اس مقدمے کو جس تیزی سے دوسرے مقدمات کو سنا جاتا ہے، اس مقدمے میں بھی پیش رفت ہوگی اور حکومت پاکستان بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ مین وائل ہم نے مختلف چیزیں سنتے رہے کہ ارشد شریف صاحب کا لیپ ٹاپ یہاں پہ چلا گیا، ان کا لیپ ٹاپ وہاں پہ چلا گیا، آلدو کہ ارشد شریف صاحب کے پاس لیپ ٹاپ تھا ہی نہیں، وہ لیپ ٹاپ لے کے ہی نہیں گئے۔ ان کا لیپ ٹاپ تو ان کی فیملی کے پاس ہے، اور اس لیپ ٹاپ میں اکثر وہ جو فوٹوگرافی وغیرہ کرتے تھے اس سے وہ تصویریں وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے تھے، جو یہ تاثر دیا گیا کہ ان کے لیپ ٹاپ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے اور وہ کس کے پاس ہے۔ تو بہت ساری ایسی خبریں جب چلتی ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس سے ان کی فیملی کے کرب میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ارشد شریف تو اب ہم میں نہیں رہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس وجہ سے ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوں، اور ہماری امید اور تمام صحافتی برادری جو ہے اس کی امید اب ملک کی جو سب سے بڑی آئینی عدالت ہے اس سے ہے کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے۔ دیگر معاملات میں ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست آگے بڑھ رہی ہے، میاں صاحب کی واپسی ہو چکی ہے، اور وہ جو سفر شروع ہوا تھا جس میں ڈاکٹر فیصل نے میاں صاحب کو پروٹوکول دے کے لندن سے بھیجا تھا، اس کا ہم نے کلائمیکس دیکھا جب سی سی پی او لاہور نے سلوٹ مارا میاں صاحب کو، اور میاں صاحب جو ہے جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جلسے کی طرف چلے گئے۔ یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا جہاز جو ہے وہ بڑا غیر جمہوری تھا، کیونکہ اس میں میاں صاحب کے مخالفین سفر کرتے تھے، لیکن یہ جو ان کا ہیلی کاپٹر ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا آئین پسند ہے اور جمہوریت پسند ہے، شاید اسی لیے اس کے اوپر سفر اختیار کیا گیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو واپس آ گئے ہیں اس سے سیاست میں کتنی چینج آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا۔ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس سلسلے میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے۔ عام شہریوں کے مقدمات آپ فوجی عدالتوں میں نہیں چلا سکتے۔ اب اس کے اوپر کیا حکومت اپیل کرے گی یا اس فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد کیا جائے گا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے ان معاملات کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ سینیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب۔ ونس اگین آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب میں آپ سے ذرا شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ آیا ہے کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیصلہ سگنیفیکنٹ بہت ہے جی، اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ ہے، تو 17 میں سے 5 چلے گئے، 5 چلے گئے، ان 5 میں سے 4:1 ہے۔ جی، جنرلی جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے پچھلے اس میں جو سپریم کورٹ کے اندر کی جو ڈیوائیڈ ہے اس میں 2 اسکول آف تھاٹ نظر آتے ہیں۔ ان 2 اسکول آف تھاٹ میں سے کس اسکول آف تھاٹ نے یس کہا ہے، کس اسکول آف تھاٹ نے نو کہا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ اچھا، اب اس فیصلے کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ 5 ججز مائنس ہو جاتے ہیں۔ کس اسکول آف تھاٹ کے ججز زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو اب مجھے نہیں پتہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا، لیکن اگر میں سوچوں اور میں اس لحاظ سے دیکھوں تو مجھے اس کے اندر بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایک قسم کا ٹریپ ہو۔ اگر یہ ٹریپ نہیں ہے اور یہ واقعی فیصلہ
اس کو اسی طریقے سے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے میں اس کو ضرور مانتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے اندر ضرور ہونے چاہیے فیصلے، لیکن ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹ ملٹری سے ہونا چاہیے. کسی بھی لحاظ سے اگر یہ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ان کے بے شک لائر ملٹری کے لائرز ہوں لیکن نارمل کورٹس میں ہو، پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایسا پروف ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، عوام نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. تو ان چیز کو سامنے رکھ کے وہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لحاظ سے بار بار ہم سارے پی ٹی آئی والے انکلوڈنگ دا چیئرمین ہم سارے ایک چیز ری ایٹریٹ کرتے، بار بار کہتے کہ 9 مئی کے واقعے میں جن کے خلاف ثبوت ہے اور صحیح ثبوت ہیں کہ ان لوگوں نے انوالو ہوئے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. پارٹی کو ایز اے پارٹی سزا نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں وہ کہتے ہیں نا جہاں گل ہیں وہاں خار بھی ہیں، جو دامن بچائیں تو بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے اور چند اگر کسی نے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر پی ٹی آئی کے لحاظ سے ایز این مجموعی طور پر کوئی ہوا ہے، لیکن اگر کسی نے اس وقت اس کو لے کر یہ کیا کوئی بھی آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اس میں تھوڑا سا ایک چونکہ ہم لوگ اتنے مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور اچھائی کو بھی ہم وہ کہتے ہیں نا جب وہ دودھ کا جلا وہ چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو میں ذرا سا اس کو آہستہ آہستہ ایبزارب کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس کے اندر کوئی اور ایسی بات تو نہیں ہے. میں چیک کروں گا دوسرے زاویوں سے بھی کہ کہیں بھی اگر نیگیٹیوٹی میں دیکھوں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مجھے اس میں ایک یہ تھوڑا سا ایک جھلک ایسی نظر آتی ہے کہ میں کہوں گا یار ذرا صبر کرو، لیٹس سی کہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے. اچھا کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سارے معاملے کے اوپر اصولی موقف کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث تھے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ہی چلائے جانے چاہیے کہ یا پھر سولین عدالتوں میں بھی ان کے مقدمات چل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے کلپ چلایا ارشد شریف صاحب کا، شہید کا، ارشد شریف صاحب جو ہے وہ میرے بھی بڑے اچھے ایک دوست تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک دوستی، آپ کے پروگراموں میں آنا اور ایک بھائی چارے کا ایک تعلق بن جاتا ہے. تو ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور میں خود ذاتی طور پہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی جو قتل اس کی جو شہادت کے جو اس واقعات قوم کے سامنے آنے چاہیے. پاکستان میں افسوسناک امر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص شہید ہو جاتا ہے یا ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس کو بھلا دیا جاتا ہے اور نئے خدا نخواستہ واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کو اوور کم کر لے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے آپ اور ساری میڈیا آواز اٹھا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مریں گے، بلکہ ان کے جو بھی محرکات ہیں وہ سامنے آئیں گے. وہ جو بھی آپ نے بات کی لیپ ٹاپ کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ ساری سامنے آ جائے گی. جہاں تک آج کی کورٹ کے فیصلے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. ہم آج کے عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک اچھا فیصلہ ہے. عدالتوں نے ٹرائل کرنے، جوڈیشری نے ٹرائل کرنے، سول عدالت میں بالکل انہوں نے کہا کہ ٹرائل ہونے چاہیے، بالکل ٹرائل ہو. میں سینٹر صاحب کی بات کو بھی، ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اور جو ملوث نہیں ہیں، جو ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں اور ان کو آگے آنا چاہیے، پارٹی کو آگے لے کر جانا چاہیے. ہم نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہا کہ کسی سیاسی جماعت کو بین ہونا چاہیے یا کسی سیاسی نشان کو ختم ہونا چاہیے. ماضی میں چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مشرف کے دور میں بین ہوئی تھی، ہمارے نشان بھی ہم سے جو ہے وہ تلوار کا لے لیا گیا تھا. لیکن دیکھیں، پاکستان میں اس چیز کو جو ہے ہمیں فروغ نہیں دینا چاہیے. اور یہاں پر جو ہے ووٹنگ کے جو سسٹم ہے وہ دیکھیں، وہ بھی چاہے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ نشان ہٹا لیں یا اس کو بین کر لیں. کل پی ٹی آئی کے چیئرمین جو بھی جماعت بناتے ہیں، جو بھی نشان، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ووٹ نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی، محترمہ شہید نے، جب ہماری پارٹی کو بین کیا گیا، ہم وہی امین فہیم صاحب کو خدا بخش ان کو ہم نے اس کا سربراہ بنایا، ہم سیٹیں پھر بھی لے گئے، پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا. لہٰذا یہ پریکٹس جو ہے اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ بات کی گئی جو ہے جو جس طریقے سے آئے گا، مجھے ابھی میں نے صحیح پریس کانفرنس نہیں دیکھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ انہوں نے جو فنگر پرنٹس کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کے ہر شہری کو کا حق بنتا ہے کہ وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ دیں.
بالکل ہر پاکستان شہری کا حق بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے، آپ کو بھی بنتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ فنگر پرنٹس کی مشینیں آپ کے پاس چل کر آئیں. آپ کو جانا پڑتا ہے ناظرہ کے آفس. پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو شاید ان کو ایک لبرٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے پاس ادھر ہی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آفس آ کر فنگر پرنٹس ہو جاتے ہیں. لیکن اسٹیٹ لانچ میں فنگر پرنٹس لگانا یہ کسی کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جو ہے وہ آفیسر اٹھ کے ایسے نہیں جا سکتا چیزوں. جہاں تک باقی چیزیں دیکھیں، ہم نے پہلے بھی غلط کہا تھا. پی ٹی آئی کے چیئرمین جب عمرے پہ جا رہے تھے انہوں نے زلفی بخاری کے لیے کہا کہ اگر یہ شخص اس جہاز میں نہیں بیٹھے گا، ای سی ایل میں اس کا نام نہیں ہٹے گا تو میں یہاں سے فلائی نہیں کروں گا، عمرے بھی نہیں جاؤں گا. پھر ان کی فرمائش کے مطابق ان کا نام ہٹایا گیا. بہت سی ایسی چیزیں جو ماضی میں غلط تھی آج غلط ہوئی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ غلط ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی اگر آپ اگر اسٹیٹ اسپانسرڈ، ہمیں کہا گیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے اور اس میں کیا فرق تھا. میں نے کہا پی ڈی ایم کے جلسہ جو ہم نے لاہور میں کیا تھا وہ ٹوٹلی ہمارے لوگ تھے، سپوز کے ایم ایل این نے ہوسٹ کیا تو ان کے لوگ تھے. اور یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جلسہ تھا تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ زیادہ ہوں گے. اس معاملے پہ آتے ہیں. یہ جو میاں صاحب کی واپسی نا، اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے. میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ رانا احسان افضل صاحب کا یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سنا جا رہا ہے، اور وہ ہے 90 روز کے اندر انتخابات. اوبیسلی اب 90 روز کے اندر تو انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جو دونوں مقدمات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو ہماری سیاست ہے یہ اس کو بھی شیپ کریں گے قانون کے ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، ڈیفینیٹلی اس کی وجہ یہی تھی کہ 9 مئی کے بعد جب پی ٹی آئی کے اوپر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی بات ہوئی تو مختلف لوگوں نے پٹیشنز دائر کی. اس سے پہلے بھی اگر سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلے تو تب اس طرح کی بحث میرے خیال سے سپریم کورٹ میں نہیں آئی. تو ملٹری کورٹس جو ہیں وہ تبھی اسی صورت میں وہ سویلینز کا ٹرائل جو قانون ہے ملٹری ایکٹ کے مطابق تبھی ہو سکتا ہے اگر کوئی سویلینز فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں. اور جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کرمنل کورٹس کے ایکویولنٹ ہیں، اور اس کی بھی بڑی ایویڈنس بیسڈ کورٹس ہیں. پھر آپ کی ججمنٹ بھی بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپیل کر سکیں ہائی کورٹس کے اندر. اور پھر وہ معاملات باقی پھر وہ سویلین کورٹس کے اندر ہی چلتے ہیں. جب ایک دفعہ ملٹری کورٹ سے آپ کو سزا ہو جائے گا جو بھی ہو تو آپ اس کی اپیل سویلین کورٹس میں کر سکتے ہیں. تو ملٹری کورٹس ایز پر سے کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہ ہو یا جس کے اندر بند کمروں میں فیصلے ہو جائیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے جو سول ادارے اچھا کام کر رہے ہوں تو شاید یہ ان کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ بحث ہی نہ ہو کہ ملٹری کورٹس پیرلل. لیکن کیونکہ وہ ملٹری ایکٹ ہے، اس کا قانون ہے، اور وہ ان کا جو اپنے ٹرائل ہوتے ہیں وہ بھی کورٹ مارشل کرتے ہیں، ملٹری کورٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے یہ اب چیز میرے خیال سے اب یہاں یہ ڈیفائن آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، عام شہریوں کے اگر وہ اس قسم کے کسی معاملے میں ملوث ہیں تو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے. دیکھیں میرے خیال سے اس کے اندر جو اب یہ جو ڈیوائیڈ بنے گا وہ یہ ہے کہ اگر سویلینز آئندہ بھی، مجھے نہیں پتا پہلے کتنے لوگوں کو یہ ڈیسیجن امپیکٹ کرے گا، کتنے ٹیررسٹ تھے جو سویلینز تھے جنہوں نے ملٹری کورٹ کے ذریعے جن کو سزا ہوئی، ان کے سزا کا کیا سٹیٹس ہوگا. اور آگے بھی اگر کوئی سویلین جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے فوجی تنصیبات کے اوپر، اٹیک کرتا ہے فوجی انسٹالیشنز کے اوپر، تو میرے خیال سے اب اس ورڈکٹ کے بعد شاید ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر نہ ہو اور سویلین کورٹس میں ہو. تو یہ اس کا یہ میننگ ہے. دیکھیں اگر عدل ہونا ہے، عدل ملٹری کورٹس میں ہو یا سول کورٹس میں ہو. سول کورٹس میں ہو تو بہتر ہے، وہاں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے ملٹری کورٹس بنائے. اگر وہاں عدل ہو جائے، انصاف ہونا چاہیے. اگر کوئی حملہ پر ہوا ہے تو یہ مین چیز ہے، باقی ادھر یا ادھر ہو وہ اتنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن. السلام علیکم اعتزاز صاحب. آج جو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے عام شہریوں کے مقدمات نہیں چل سکتے فوجی عدالتوں میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ فیصلہ؟ یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے جی. بہت اس کو اچھی نگاہ سے بندہ دیکھ سکتا ہے، خوشی ہو سکتا ہے اس فیصلے پہ، کیونکہ اس میں عدالت میں ایک مطلب ہے اپنے وقار اور کو بھی انہوں نے اس کو سامنے رکھا ہے اور فیصلہ دیا ہے. اور آج کل بندے
زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں 9 اور 10 مئی کے واقعے کے بعد. تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس اس کا بھی نہیں چل سکتا کوئی سویلین ٹرائل ہوگا. اب سویلین ٹرائل میں فوجی عدالتوں کے ٹرائل سے بڑا فرق ہوتا ہے. ضمانت کی گنجائش ہوتی ہے, وہ ٹرائل چلتا رہے تو ضمانت کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ایویڈنس کے جو طریقے ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو معاملات جو بندہ بیٹھا ہوا ہے پریزائڈ کر رہا ہے وہ لا کو جانتا ہے, کیونکہ وہ قانون سیشن جج ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے, وہ قانون کو اچھی طرح جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ فیصلہ تو آ گیا ہے, 4-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کے خلاف اپیل کرے گی, اور کتنا چانس ہے کہ اپیل میں حکومت پرویل کر جائے اور دوبارہ یہ مقدمات فوجی عدالتوں میں چلے جائیں؟ میرا نہیں خیال. جو پیچھے بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں. چیف جسٹس صاحب جو خود ہیں ان کا تو 2015 میں فیصلہ تھا کہ فوجی عدالتیں پاکستان میں سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے لگائی نہیں جا سکتی. باقی اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, مندو خیل صاحب, یہ مندو خیل صاحب نے بھی بہت ایک بڑھیا ججمنٹ لکھی ہے, بہت ہی کمال کی ججمنٹ ہے, سب وکلا کو پڑھنی چاہیے. تو یہ اچھا سر, آپ نے فرمایا کہ یہ جو ضمانت کا معاملہ ہوتا ہے سولین عدالتوں میں سے ضمانت بھی ایزیلی ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں, خدیجہ شاہ صاحبہ کا کیس ہو گیا, صنم جاوید کا کیس ہو گیا, اور بھی دیگر کیس ہیں کہ ہائی کورٹ تک سے ضمانت ہو رہی ہے لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو وہ تو لگتا ہے کہ لیگل سسٹم ایک طرح سے پیرالائز ہوا ہوا ہے. ہاں, دوبارہ گرفتار کرنے کا تو یہ کرتی تو سویلین پولیس ہے نا, اور سویلین ایڈمنسٹریشن. تو بظاہر تو یہ نہیں کوئی مانتا یا کہتا کہ جی فوج اس کے پیچھے ہے, پر یہ ایک انہوں نے نیا طریقہ بنایا ہے جس کو یہ نگرانوں نے بڑھوت ہی چلایا ہے. ان کا اختیاری کچھ نہیں, پر انہوں نے ایک نئی طریقہ بنا دیا کہ ایک معاملے پہ آپ 10 جگہ ایف آئی آر کر دیں, کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے یا کوئی تقریر ہے یا کوئی معاملہ ہے, وہ جہاں جہاں اس کی تشہیر ہوئی ہے وہاں اوفینس ہو گیا تو وہ کر دیں. اور جو ہے بندہ ایک کیس میں وہ کرا کے آئے بیل, تو وہ باہر نکلتا ہے یا نکلتی ہے تو اس کو ریوالونگ ڈور کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں. ماں سوائے وہ کہ جو کہے کہ میں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت بہت شکریہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات احسن صاحب نے کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ اس کے لیے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. فرق حبیب صاحب کی تازہ مثال ہے, آج شیخ رشید صاحب چاندنی چوک میں اپنا من پسند ناشتہ کرنے وہ گئے تھے. یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو ایک وانٹڈ پرسن تھے, جن کو ریاست کے ادارے ڈھونڈ رہے تھے, پولیس ڈھونڈ رہی تھی, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فرق حبیب صاحب بھی اشتہاری تھے, ان کو بھی تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈھونڈ رہے تھے. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے جناب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرنے ان کے گھر گئے ہوئے تھے. تو اب اچانک یہ کیا ہوتا ہے, یہ کون سی نئی لیگل چیز متعارف کروائی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ ایک پریس کانفرنس سے وہ نتائج مل جاتے ہیں جو بڑا سے بڑا وکیل بھی آپ کے لیے عدالت کے لیے اندر حاصل نہیں کر سکتا. اینی وے, جو دیگر ہمارے سیاسی معاملات ہیں, میاں صاحب کی واپسی ہے. رانا احسان افضل صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں اور آپ اگلی حکومت کے اندر وزیر بھی ہوں گے, یقیناً کابینہ میں شامل ہوں گے. پہلے تو آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے اس وقت بھی پھر ہمیں اسی طرح ٹائم دینا ہے جب آپ وزیر بن جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تاثر کیوں لوگوں کو مل رہا ہے کہ آپ کی حکومت بس آنے والی ہے. نو ڈاؤٹ کہ میاں صاحب جو واپس آئے ایک بڑا امپریسو انہوں نے شو کیا, لاہور کے اندر بڑا جلسہ تھا, لیکن جس قسم کی آپ لوگوں کو سہولت مل رہی ہے نظام کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نون لیگ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہرٹ بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, بالکل اللہ کرے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فری فیئر الیکشنز کے تحت ہماری حکومت بنے اور
پنجاب میں بھی بنے, وفاق میں بھی بنے, ہماری بھی یہی خواہش ہے. ہم یہاں جو پورا نیریٹو ایک بلڈ کیا جا رہا ہے, ایک تو میاں صاحب کی بیل کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ معاملہ دیکھیں اسی عدالت نے ان کو بیل دی کہ وہ لندن جائیں, اور اسی عدالت میں میاں صاحب اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, اور صرف جو ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی وہ یہ تھی کہ ان کو کچھ دنوں کی مہلت مل گئی کہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں لگیں گی, اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ خود اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر لیں. تو ان کی کوئی کنوکشنز کو اوور ٹرن نہیں کیا گیا, وہ تو ٹرائل ابھی چل رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ کہنا کہ کوئی ہمارے لیے ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھ رہا. باقی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک کامیاب جلسہ ہوا, ایک بھرپور جلسہ ہوا, تاریخی جلسہ ہوا, اور اس پہ اگر وہاں کسی کا رول ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ری آرگنائز کیا, پارٹی کو متحرک کیا, اس کے نتائج آئے, ٹارگٹس دیے گئے, کہا کہ مانیٹرنگ ہوگی, ہر بندہ جو کہ خواہش مند ہے نیشنل سیٹس کا, پروونشل سیٹس کا, اوور آل اس نے ایک ایفرٹ کیا, اور اس کی ایفرٹ جو ہے وہ 21 اکتوبر کو نظر آئی کامیابی میں. تو کون سا ایسا فیور ہمیں مل گیا ہے کہ جس کی بیسس پہ یہ نیریٹو بلائے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ صرف ٹارگٹنگ ہے, یا اپنی انسیکیورٹیز ہیں دیگر جماعتوں کی جو ہمیں کہا جا رہا ہے. ابھی تو دیکھیں, اور کس چیز پہ ہماری کوئی ڈیل ہوگی؟ کیا میاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کم زیادتیاں ہوئی یا کم وکٹمائزیشن ہوئی ساتھ 2018 میں جو ہوا؟ وہ تو بچے کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, میں ذرا رانا صاحب, میں ذرا کنڈی صاحب سے پوچھتا ہوں. کنڈی صاحب, آپ کی جماعت جو ہے نا وہ تحفظات کا اظہار کریے, بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سی وی پیش کیا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر. تو پہلے تو یہ بتا دیں یہ سی وی انہوں نے کس کو پیش کیا. اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں بڑی تعداد میں وہاں پہ عوام آئی تھی, مقبول لیڈر ہیں, تو آپ لوگ بھی محنت کریں, حسد نہ کریں. جی مجھے پتا ہے آپ کتنے بھولے ہیں, اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہے کتنے سادہ ہیں اور بھولے ہیں, وہ تو مجھے پتا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی کہ ہائی کمشنر صاحب نے میاں صاحب کو سی آف کیا. سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان میں. دیکھیے سارے فارمر پرائم منسٹر کے لیے چیز ہونی چاہیے. جو چیز لاہور میں ہوئی, جو چیز لنڈن میں ہوئی, جو چیز اسٹیٹ لانچ میں ہوئی, تو پھر تمام جتنے بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کے لیے سوپی ہونی چاہیے. اور اچھی بات ہے, ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم رہے, ان کی عزت ہونی چاہیے. سب کے لیے ایک ایسا ابھی پروٹوکول ہونا چاہیے جو میاں صاحب کے لیے ہو. بات یہ کہ ہم نے 5 سال ہم جو چیز کر رہے تھے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لایا گیا یا کسی ڈیل کے طریقے ہے, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اب 2023 میں وہ ایکشن ریپلے ہو. وہ اس سے ہم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا تھا ان کو نہیں پتا تھا 16 مہینے ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم تو میچ فکس کر رہے تھے اپنا. ان کو نہیں پتا تھا, ہمیں تو بالکل نہیں پتا کہ آپ میچ فکس کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ایک نظریاتی لیڈر بن گئے. جب بلاول صاحب نے لاہور میں ان سے ملاقات کی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ نظریاتی جو ہے وہ لیڈر بن گئے. پھر اس کے بعد ہم جو 5 سال کا ایک بیانیہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم گجرانوالہ میں پہلا پی ڈی ایم پہ جلسہ تھا, میاں صاحب نے 5 اشخاص کے نام لیے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بالکل ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی سزا دیں گے. اور اب تک جب تک وہ آ رہے تھے, اس کے آنے سے چند دن پہلے تک ان کا وہی بیانیہ تھا, مریم صاحبہ کا بھی وہی بیانیہ تھا کہ ہم شاید شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ صاحب کا نہیں تھا, لیکن ان کا یہ بیانیہ تھا کہ جن 5 اشخاص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, جس میں جج بھی شامل تھے, جس میں فوجی بھی شامل تھے, جس میں سویلین بھی شامل تھے, کہ ہم ان کا حساب کریں. لیکن جب وہ اب آئے مینار پاکستان میں, پاکستان کی عوام اور پی ایم ایل این کے ووٹر یہی سننا چاہتے تھے ان سے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جس ملک میں جب سزا جزا نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. تو انہوں نے بالکل کہا کہ نہیں, میں تو بالکل کچھ نہیں کروں گا اور میں نے آگے بڑھنا ہے. پھر ایسا یہ ہے کہ پھر اس ملک میں جب غدار وطن اور محب وطن کی میوزیکل چیئر کھیلی جاتی ہے, اور پھر کل اگر 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد الیکشن پتہ نہیں کیا ہو, 2 سال بعد یہ چیز ہو, اور پھر آپ بولے کہ نہیں ہم وہ بیانیہ 2018 سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا بیانیہ نہیں چلے گا. اور ایک دفعہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس دفعہ, کیونکہ یہ الیکشن 2023 کا جو ہے یہ الیکشن یوتھ کا الیکشن ہے, اس میں میجورٹی پاکستان کی یوتھ آ گئی ہے. اگر اس دفعہ اس ملک میں سلیکشن ہوئی اور اس ملک میں سلیکشن کے بعد انارکی پھیلی, تو اس کے ذمہ دار وہ ہوگا جو لوگ اس ملک میں الیکشن کرا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی یوتھ سلیکشن قبول نہیں کر رہی, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے,
اور الیکشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کنڈی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے اپنا بیانیہ بدلا لگ رہا ان کا بیانیہ, لیکن ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ باتیں بھی کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھرتے نہیں ہیں, تو چیزوں کا ان کو بھی ادراک ہے. پر آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کا ان کا ویلکم ہوا اور جس قسم کا ان کے جو کورٹ کیسز ہیں, آج اسحاق ڈار صاحب کو بھی وہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں انہی پروسیکیوٹر صاحب نے جا کے بتایا عدالت کو کہ یہ تو بالکل بڑے بے گناہ ہیں, جو پروسیکیوٹر کچھ عرصہ قبل تک بضد تھے کہ ڈار صاحب جو ہیں اس میں جو ہے ان کی کنوکشن ہونی چاہیے. دوسری طرف ہم نے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی بھی دیکھی. تو یہ ساری چیزیں آج جو ہو رہی ہیں, اس وقت جو ماحول بن چکا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی گنجائش رہ گئی ہے سسٹم کے اندر؟ دیکھیں, جو سیکوینس آف ایونٹ ابھی کنڈی صاحب بھی بتا رہے تھے, اس سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی, لیکن جتنے معصوم آپ ہیں مجھے لگتا ہے کنڈی صاحب بھی اتنے ہی معصوم ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے رانا صاحب بھی بڑے معصوم ہیں. نہیں, رانا صاحب تو ہیں. وہ 1980s میں یہ لوگ کیسے آئے تھے, 1990 میں یہ لوگ کیسے آئے تھے, 1996-7 میں یہ لوگ کیسے آئے تھے, 2013 میں یہ لوگ کیسے آئے تھے. یہی ساری چیزیں تھی, آج بھی ویسے ہی آ رہے. اب ذرا کھل کے آ رہے ہیں. اب ان کو پکا ان کے اوپر وہ مور لگ رہا ہے کہ یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, نہ صرف پیداوار نہیں تھے, ان کو تھرو آؤٹ وہ لے کر آئے. لیکن میں ایک دو کمنٹ ضرور کروں گا جو آپ نے اعتزاز احسن صاحب سے بات کی, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جو خاتون جتنے بھی ہیں, دیکھیں CRPC 4971 کے تحت جو بچے, جتنے بھی عورتیں ہیں اور جو بیمار لوگ ہیں, ان کو آپ 3 مہینوں سے زیادہ قید نہیں رکھ سکتے ہو. اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی ایک وہ بھی آئی ہوئی ہے, ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ رکھنا غیر قانونی ہے. نمبر 2, اس وقت جو میں نے سننے میں آیا وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, ان کو ڈینگی بھی ہوا ہے اور سنا ہے بہت بیمار ہیں, تو ان کے لیے ہاسپٹل ہونا چاہیے. لیکن اب یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ جس طریقے سے میاں صاحب آئے ہیں اور بہت مطلب پاپولر ہے, سب کچھ ہے, PLD ریفرنس 2022 ہائی کورٹ میں, اس میں جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ایبسکانڈر ہوتا ہے, ہی لوزز دا رائٹ آف بینگ ہرڈ ان اینی کورٹ آف لا انٹل انلیس کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دے, کورٹ کو نہیں, جیل میں. اچھا, اس کے بعد دوسری جو ہے اس کے پیٹیشنر کی بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے, اس کے لائر بھی نہیں کر سکتے. میں ایک منٹ ہٹو, ٹھیک ہے. تو جس لحاظ سے, اور آپ نے دیکھا, اچھا اس کے اوپر ایک اور چیز ہوتا ہے, ایک ہے سیکشن 216. سیکشن 216 یہ کہتا ہے کہ ایبسکانڈر کو کوئی بھی شخص مدد کرے, اس کو ایبسکانڈر کی سزا کا 1/4 حصہ اس کو بھی لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان آرڈر کہ ان کے لیے ایئرپورٹ پہ جا کے چیزیں کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا سیکشن 216 اور نہیں. ٹھیک ہے, اب بات آخری آ جاتی ہے, میں آخری بات کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک اور چیز کی تھی جو کنڈی صاحب کو یاد نہیں ہے, کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان لوگوں نے سائن کیا تھا نا, اس میں ایک کلوز یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے, اور 2010 میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی. ابھی بھی ان لوگوں نے 2019 سے بات کی ہے. لیکن آخری چیز, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مقبول ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت مقبول ہے اور جلسہ بڑا تھا, ایک دفعہ یہ اعلان کر دے کہ کپتان کا جلسہ وہ جیل سے کرے گا, لاہور میں مینار پاکستان میں اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. پھر آپ دیکھیں مقبولیت کسے کہتے ہیں, پھر آپ دیکھیں عوام کسے کہتے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تب آپ کو پتہ چلا کہ مقبولیت کیا ہوتی ہے, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. وہ لوگ جن کے سامنے لا کے آپ کھڑا کر دیں, اور ان کے پاس وہ بیچاری جن کی یہ تعریف کر رہے تھے, اور انہوں نے کافی کوشش کی, عوام کو بھی کہا تھا کہ یار ذرا وہ جو جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا نا کہ وہ موبائل کے لائٹ کر کے, وہ 3 دفعہ 4 دفعہ میرے خیال میں 2-3 منٹ تک بار بار کہتی رہی, لیکن کوئی لائٹ نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. چلیں, میں اس کے اوپر بھی لائٹ ڈالیں گے. یہ جو جلسہ تھا نا, یہ جلسہ تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی وہ جو سیکنڈ کاپی ہوتی ہے نا, جو 2 نمبر کاپی ہوتی ہے, یہ وہ کرنے کی کوشش. آپ کہہ رہے ہیں چائنا کی بھی نہیں, کمبوڈیا کی کاپی تھی. نہیں,
یہ ادھر کی بھی نہیں تھی. میں رانا صاحب کے پاس آتا ہوں, پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ابھی آپ بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں اس نظام سے, آپ لوگوں کو کافی گلے شکوے ہیں, آپ کی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا صحیح سلوک نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پہ کیا آپ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی قسم کے مقدمات بنائے گئے ہو سکتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بھی یہ بضد تھا کہ ہم نے میاں صاحب کو آؤٹ کرنا ہے, جس طرح عمران خان کو آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ادھر ایگری کرتا ہوں آپ سے, ادھر ایگری کرتا ہوں کہ ہم ایز پولیٹیشینز ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی ماری ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بار بار, آج نہیں, یہ آج پہلی بار نہیں ہے, میاں صاحب کے ساتھ پہلے نہیں ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. دیکھیں یہ تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے, اور اس سب میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی میاں صاحب کا ہی ہے. 1990 میں آئی جی آئی جو بنائی تھی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے اور ساری چیزیں فنڈنگ لے کے, وہ میاں صاحب ہی تھے. 1995-6 میں انہوں نے کیا تھا. تو انفارچونیٹلی ہی ہیز بین انوالوڈ ان موسٹ آف دیم. میں رانا صاحب کی طرف آتا ہوں. obviously آپ لوگوں کے جب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نہ اس وقت جو ہے آپ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, نہ کوئی میر جعفر میر صادق والا بیانیہ تھا, بلکہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ ہماری مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن رانا صاحب اب اس وقت جو ہے میاں صاحب کی واپسی سے اور جو دیگر طرف سے ہمیں آ رہے ہیں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بلکہ آپ کے اپنے سابقہ اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے, کہ جناب آپ لوگ کنگز پارٹی بن گئے ہیں اور اس قسم کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے حوالے حکومت کرنی ہے. تو کیا گراؤنڈ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہوگا اور آپ لوگوں کے حوالے حکومت کر دی جائے گی؟ دیکھیں ہمیں تو حوالے حکومت چاہیے ہی نہیں ہے, اور اس کو بیسز آپ دیکھیں نا وہ کیا بنا رہے ہیں کہ کسی سی سی پی او نے سلوٹ مار دیا یا ہائی کمشنر چھوڑنے آ گیا, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے. اگر عمران خان کو بھی کوئی پولیس افسر سلوٹ مار دے, وہ بھی سابقہ وزیر اعظم رہے, تو ہمیں اس پہ بیسس پہ کہ جی یہ کیونکہ سلوٹ مار دیا تو وہ حکومت دینے لگے, یہ چیزیں بنتی نہیں ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ بڑھا کے جو ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ریڈ کارپٹ مل رہا ہے یا کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ایسے کچھ ہونے جا رہا ہے, نہ ہماری کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں آپ حکومت دے دیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, جو پارٹی پھر بازی مارے. بالکل دیکھیں, اور ہمارا پہلے دن سے موقف رہا ہے, ہم وکٹم رہے ہیں اس سسٹم کے. جہاں یہ کہہ رہے ہیں نا پیدائش ہوئی 1980 میں یہ ہوا, 90 میں یہ ہوا, اس کے بعد ملک آگے بڑھ گیا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی, یہ 2006-7 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس چیز سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کام میں اکٹھی ہوں گی کہ کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گی. پھر جو پیدائش ہوئی وہ پی ٹی آئی کی ہوئی, جس کو بالکل ایک جو ہے وہ مورا بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کا, اور جو بنی جس نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی رد کیا, جس نے جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو بھی رد کیا, جو اپوزیشن گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ کولیشن پارٹنرز کو تو انہوں نے عزت نہیں دی, کیونکہ بل بھی وہ پاس کراتے تھے, سینٹ میں نمبر بھی وہ پورے کراتے تھے, پھر آدھی سیاست وہ ان کے بل بوتے پہ کرتے تھے, نیپی یہ چینج ہوتے تھے ان کے. تو آج یہ جب باتیں ساری سننے میں آ رہی ہے, یہ ان کی خواہش آج بھی یہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے دوبارہ سپورٹ مل جائے, کوئی دوبارہ سے ان کی معاونت ہو جائے. ہمیں نہیں معاونت کی ضرورت, ہم وکٹمز رہے. اور آج اگر میاں صاحب کے جو ٹرائل ہیں وہ انشاءاللہ ریورس ہوں گے, وہ ختم ہوں گے, کیونکہ وہ بوگس تھے, بچہ جانتا ہے. اور جب یہ چیز کامن نالج بن جائے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, وکٹمائزیشن ہوئی, جو کہ کامن نالج بن چکی ہے, تو پھر سلوٹ بھی پڑیں گے, پھر ہائی کمشنر بھی چھوڑنے آئے گا. اور اگر آپ کے سربراہ کے ساتھ بھی ایسے جو لیڈر کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پروٹوکول زرداری صاحب کو بھی ایز اے فارمر پریزیڈنٹ ملنا چاہیے, ہر ایک کو جو ڈیزرو کرتا ہے, جس کا ایک اس ملک کے لیے ایک جس نے محنت کی ہے, ایک اس عہدے پہ رہا ہے, تو وہ بالکل اس میں اگر ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بیسس کیا ہے جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن مل جائے گا؟ میرے خیال سے ان کی گھبراہٹ ہے, کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے اس جلسے کے بعد, اور یہ جلسے کو جو کاپی کہہ رہے تھے کہ وہ فون کی لائٹ, وہ بھائی آپ نے ایجاد کیا تھا. دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ چلتا ہے, اگر کسی اور جماعت نے بھی کر لیا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کاپی کر لیا. یہاں آپ خود کاپی ہیں بہت ساری چیزوں کی.
تو یہ کہنا کہ جی کاپی کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو جلسہ تھا ایک کامیاب ایک مہر تھی کہ پی ایم ایل این متحرک ہے, اس کا ورکر متحرک ہے, اور انشاءاللہ ہم بازی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, جو میاں صاحب کی تقریر تھی, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ہم رانا صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں, پر انہوں نے بڑی مدبر وہاں پہ تقریر کی, مخالفین پہ کوئی چڑھائی نہیں کی, آگے بڑھنے کی بات کی, اور لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. پر آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی پازیٹیو رد عمل نہیں آ رہا. کیا آپ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بات چیت کرنے کے لیے؟ نہیں, سیاسی اتحاد کی میں بات نہیں کر رہا, ملک کو آگے لے جانے کے لیے. دیکھیں, یہ یاد رکھیں, ملک آگے صرف ایک طریقے سے جائے گا, وہ یہ ہے کہ جب یہاں ڈیموکریسی پلے پڑے اور زیادہ بہتر ہو. ڈیموکریسی صرف ایک چیز ہے, ڈیموکریسی کا مطلب ہے جن کو یہ لوگ ووٹ کو عزت کہتے تھے, ڈیموکریسی ووٹ کو عزت دینے کے برابر ہے. جو ہم لوگوں نے ان سے ہمیشہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک اختلاف ہے کرپشن پہ, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ کرپشن کی بیسس پہ نہیں ہٹی, ایز اپوز ٹو ان لوگوں کی گورنمنٹ جب بھی ہٹی ہے کرپشن کی بیسس پہ ہٹی ہے, مطلب ادروائز نہیں ہٹی, صرف کرپشن پہ ہٹی, اور ہیٹرک کیا ہے, اور انہوں نے ہیٹرک بھی کیا ہے. مطلب اگر کسی ایک پارٹی نے ہیٹرک کیا تو ان لوگوں نے ہیٹرک کیا ہے, 3 دفعہ کرپشن کی بیسس پہ ہٹے. ٹھیک ہے, اب ہم اس بات پہ بالکل ان سے کہتے ہیں کہ آئیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کریں. جو اس وقت ہے اس میں نہ فری ہے نہ فیئر ہے. ان لوگوں کا جلسہ ہوا, پی ٹی آئی والوں نے وہاں پہ جو ورکر کنونشن کے لیے بات کی تھی, پہلے اجازت مل گئی تھی, اس کو بھی انہوں نے روک دیا. وہ اس وجہ سے روکا, جو ریٹروسپیکٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ورکر کنونشن میں ان کے لوگوں سے زیادہ لوگ آگے تو یہ کیا کریں گے, تو انہوں نے اس کو روک نہیں تھا. اور اس کے بعد تقریباً پتہ نہیں کتنے لوگوں کو, 80-90 لوگوں کو پکڑ کے اندر بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا بات یہ ہے کہ جو سفر, اردو کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا, اب پاکستان آ کے پاکستان کو یہ انگلش کا سفر کروائیں گے. آپ نے تقریر کی, اس تقریر میں مجھے کیا چیز ہے, مجھے ایک بات بتائیں, اس تقریر میں ایسی کون سی بات تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی کے خلاف اپنے دل میں بات نہیں رکھتا ہوں. میاں صاحب نے اس میں ہر ایک کے خلاف بات کی ہے, کس کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے کہا میں تو عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا. نہیں, انہوں نے ساری باتیں کی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب جیل میں تقریر سن رہے تھے, ان کے ڈیل, ہاں سن رہے تھے, کسی نے دیا ہوگا, سن رہے تھے. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ وہ ہنس رہے تھے, یہ بھی آپ نے سنا کہ وہ ہنس رہے تھے, یہ بھی آپ نے سنا کہ وہ کیا کیا بیچ میں کمنٹس کر رہے تھے. آپ نے نہیں سنا, وہ میں نے تو سنا ہے. آج عدالت میں آ کے خان صاحب نے جج صاحب کو بھی کہا کہ سنا ہے نیلسن منڈیلا واپس آ گئے. ہاں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, وہ اس کو طنز کہتے ہیں نا, اور مذاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے صرف اور صرف اس لیے باتیں نہیں کی, وہ شعر جو غالب کا پڑھ رہے تھے جس میں شاعر کہتا تھا کہ مجھے نہ کرو میں اندر سے بھرا پڑا ہوں, وہ بھائی جان وہ شعر بار بار اور لوگوں کو کہہ رہے تھے, صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ ان کی ڈیل کا وہ حصہ تھے. یہ پڑھنے, یہ کہہ نہیں سکتے تھے, یہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آئیں اس وجہ سے. مجھے ایک بات بتائیں, آج سے پہلے بھی یہ ڈیل انہوں نے کب ڈیل نہیں کی؟ 1990 میں ڈیل نہیں تھی. مجھے بتائیں 1990 میں ڈیل نہیں تھی. مجھے بتائیں 1980s میں جب فرسٹ ٹائم آئے تھے ڈیل نہیں تھی. ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل نہیں تھی. آئی ایس آئی مرزا اسلم بیگ وغیرہ کے ساتھ ڈیل نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ اس سے پہلے ڈیل نہیں تھی, تو ڈیل کرتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پاکستان کی عوام سے ڈیل کر لی, اور پاکستان کی عوام سے کیا ڈیل کی ہے, کس عوام سے ملے؟ مجھے بات بتائیں, یہ کبھی کسی عوام سے ملے ہیں پچھلے 4؟ اور ہاں ایک اور بات, رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کورٹ سے اجازت لے کر گئے تھے. بھائی جان کورٹ سے 4 ہفتوں کی اجازت لے کر گئے تھے, 4 سالوں کی اجازت لے کر نہیں گئے تھے. وقت کی کمی ہے. جی رانا صاحب کائنڈلی اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں ذرا بریفلی پلیز. دیکھیں, ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ پازیٹیو سپیچ تو انہوں نے زندگی میں سنی نہیں. جب ان کا لیڈر کرتا ہی نیگیٹو سپیچ ہے, کیچڑ اچھالنے والی سپیچ ہے, پازیٹیو بات تو وہ ان کو آتی نہیں ہے. انہوں نے سیاست ہی کیچڑ اچھالنے پہ کی ہے. تو یہ الحمدللہ ایک پازیٹیو سپیچ تھی. ملک کو پولرائزیشن سے نکالنے کی ضرورت ہے, جو اس وقت میاں نواز شریف میرے خیال سے واحد لیڈر ہے پاکستان میں جو اس پولرائزیشن کو ختم کرے گا. دوسرا انہوں نے کرپشن کی بات کی کہ 3 دفعہ کرپشن کا ہمارے پہ الزام تھا. بھائی آپ کرپشن پرسپشن انڈیکس کو تو دیکھ لیں, ہم تو 136 سے 117 پہ لے کے آئے تھے اس انڈیکس کو. یہ تو آپ کی ایماندار حکومت تھی جو کرپشن پرسپشن انڈیکس کو 140 پہ لے گئی. اتنی کرپشن تھی.
تو یہ کرپٹ ترین حکومت تھی پاکستان کی تاریخ کی، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو کلیم کرتی ہے کہ کرپٹ کے الزامات دوسروں پہ لگاتی ہے. یہ اگر حقائق دیکھیں تو وہ کرپٹ ترین حکومت تھی. دیکھیں دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو تقریر تھی، آج قوم کو اسی کی ہی ضرورت ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. اگر اداروں میں کوئی پرانے لوگ تھے جنہوں نے آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب سارے سیاسی سٹیک ہولڈر. بالکل. اچھا اس میں رانا صاحب ایک بریفلی جو چیز مسنگ لگی کہ اگلا لاہے عمل کیا ہوگا، یہ سارے مسائل میاں صاحب حل کس طرح کریں گے، مہنگائی کس طرح کم کریں گے، اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی. ذرا بریفلی اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں یہ تو پہلی تقریر تھی. اب تو انشاءاللہ تعالی الیکشن کا جب سکیجول اناؤنس ہوتا ہے تو یہ تقریریں پاکستان کے ہر خطے ہر جگہ پہ ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اب اگلا لائے عمل انہوں نے بتایا ہے، آپ کو ٹارگٹ سیٹ کر دیے ہیں کہ ہم نے غربت کم کرنی ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، اس کا لائے عمل بھی ہم پیش کریں گے. موجود ہے. ٹھیک ہے. اٹ آل ڈیپینڈز کہ اگلی تقریریں ان کی جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، ابھی انہوں نے عدالت میں پیش اگر وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر میاں صاحب آنے والے دنوں میں جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ مزید چیزیں بھی بتائیں گے کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آج جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ عام شہریوں کے مقدمات نہیں چل سکتے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت عام شہریوں کے مقدمات جو ہیں وہ عام عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک مسئلہ بار بار سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے لیکن ان کو رہائی نہیں ملتی. اور اسی طرح کا ایک ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کا ہے. ان کے وکیل سمیر کھوسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کھوسا صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کھوسا صاحب، کیا خدیجہ شاہ صاحبہ کی اس وقت ضمانت ہو گئی ہے اور ان کو رہائی ملنے جا رہی ہے؟ جی اطہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کو ضمانت مل چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی ہے، لیکن ان کی رہائی اس وقت ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ضمانت کے بعد پولیس نے ان کو بدنیتی کے اوپر مبنی ایک تیسرے مقدمے میں اندر شامل کر دیا. اچھا، جو ان کے پہلے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے کیا عدالت کے اندر پولیس نے کوئی ایویڈنس وغیرہ پیش کیا کہ ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہے؟ جی پولیس بالکل ناکام رہی. پہلے بھی ان کی جو ضمانت کی ہیئرنگز تھی ان کے اندر دکھانے کو کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ان کے خلاف ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے، وہ نہیں ثابت کر سکے کہ وہ کسی بھی کیس کے اندر ملوث تھی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی ضمانت بنتی ہے، اور ان کی ابھی فردر انکوائری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کیس میں ملوث ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اچھا، تو یہ جو خدیجہ صاحبہ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اس میں کسی ایف آئی آر کے اندر وہ نامزد بھی ہیں کہ یا صرف نامعلوم کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جی وہ کسی بھی ایک ایف آئی آر کے اندر نامزد نہیں ہے. ان کو بعد میں صرف جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس وجہ سے ان کو شامل نامعلوم افراد کے اندر شامل، آپ جس مرضی کو کرتے چلے جائیں تو ان کو بھی شامل کر دی. ٹھیک. تو اب آپ کا آگے کیا لائے عمل ہے؟ اگر آپ کو ضمانت ہو گئی ہے اور پھر بھی رہائی نہیں مل رہی، جو بڑی ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی سچویشن ہے، آل دو لیٹلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو چکا ہے، بہت سارے کیسز میں ایسے ہو رہا ہے، پر آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آج کل جو رواج ہے اس میں اس طرح سے عدالتوں کے احکامات کو بالکل رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عدالت ضمانت دے اور آپ کسی اور میں پکڑ لیں اور دیدہ دلیری سے ان کو ساروں کے سامنے کسی اور مقدمے میں ملوث کرتے چلے جائیں. ہم نے جب انہوں نے تیسرے مقدمے میں شامل کیا ہے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی استدعا دائر کی ہے. اس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے. اس میں باقاعدہ جج صاحب نے سی سی پی او لاہور کو طلب کیا ہے اور انہوں نے اب ان سے جواب مانگا ہے اور کل اس کے اوپر ہیئرنگ رکھی ہے. ٹھیک، اس کے بعد دیکھتے ہیں اور ہمارے کیا لائے عمل ہے وہ پھر ٹھیک ہے. اور مناسبت سے خدیجہ شاہ ابھی بھی جیل کے اندر ہیں یا کسی اور مقدمے میں ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے ہیں اس وقت؟ وہ نہیں جی، اس وقت وہ جیل میں ہیں. پولیس نے آج ریمانڈ سیکھ کی تھی، لیکن کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے تو نیچے جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے انہوں نے ان کو ریمانڈ نہیں دی.
ٹھیک ہے سمیر کھوسہ صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ خدیجہ شاہ وہ خاتون جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹر جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئیں، کہ جن کا مقدمہ اس طرح چل رہا ہے اور ان کو ضمانت نہیں مل رہی، وہ واحد شخصیت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صنم جاوید جو ہیں اور کچھ دیگر جو خواتین ورکرز ہیں وہ بھی ابھی تک گرفتار ہیں۔ کچھ لوگوں کی ضمانت کی خبریں آئیں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دوبارہ ان کو دیگر مقدمات میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں صنم جاوید کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان شاہد صاحب۔ ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس وقت لیٹسٹ کیا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ضمانت ہوئی اور پھر دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت ان کے جو قانونی مقدمات ہیں تازہ ترین کیا ہے اس حوالے سے؟ سر لیٹسٹ اپڈیٹ، شکریہ سب سے پہلے آپ کا۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسے کوٹ لکھپت جیل سے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رپورٹ جمع کروائی پولیس نے کہ صرف 2 مقدمات میں ریکوائر ہیں، 96 اور 109 میں۔ دونوں مقدمات تھانہ سرور روڈ میں درج ہیں، تو دونوں میں الحمدللہ اس کی بیل کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹ جمع کروائی کہ سی سی پی او کی طرف سے کہ ہمیں صرف ان 2 مقدمات میں یہ ریکوائر ہیں۔ اس کے بعد یہ کرتے کیا ہیں کہ جب ہم شورٹی بانڈ جمع کرواتے ہیں تو کوٹ لکھپت جیل سے ریلیز کروانے کے لیے ادھر جاتے ہیں۔ ادھر پولیس گلبرگ کی جو عسکری ٹاور کی ایک ایف آئی آر ہے اس میں اس کو نامینیٹ کر کے تو لے جاتے ہیں، یہ کہ اگلے دن شناخت پریڈ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم اے ٹی سی کورٹ میں ایڈمن جج کو یہ بتاتے ہیں کہ صنم کو ہم پہلے ہی بیل آؤٹ کروا چکے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی انڈرٹیکنگ دی کہ ہمارے پاس صرف 2 مقدمات ہیں، جس کے بعد معزز جج صاحب اس کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں اور ادھر سے ہی ریلیز کرنے کا آرڈر کرتے ہیں۔ لیکن پولیس کورٹ کے ہی پریمسز سے اسے دوبارہ اریسٹ کر کے دوبارہ لے جاتی ہے۔ اور ایک ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر 366 جو شہباز شریف سابق وزیر اعظم کے گھر میں حملہ تھا 96H میں، اس میں آگ لگانے کے جرم میں اس کو وہ نامزد کرتے ہیں۔ اور ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ 18 تاریخ کی ڈی ایس پی صاحب کی، اس سٹیٹمنٹ کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جی صنم جاوید اس سارے جو موب ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو اس کو وہ لے جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن کورٹس میں، کیونکہ کل سنڈے تھا تو ادھر کل 14 دن کا جسمانی ریمانڈ وہ مانگتے ہیں، جس کے بعد 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں اور کورٹ ہمیں یہ الاؤ کر دیتی ہے کہ 1 دن کا ہی ریمانڈ دیا جائے تاکہ اس میں جو کنسرن کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ 788 کی دفعات تھیں۔ آج دوبارہ ان کو اے ٹی سی کورٹ پیش کیا گیا اور ہم نے الحمدللہ ادھر کوشش تو پوری کی کہ کسی اور مقدمے میں نہ ہو، لیکن جو حالات بن رہے تھے کیونکہ ادھر اس طرح کی نفری آ گئی کہ وہ دوسری دفعہ تقریباً 5ویں دفعہ اب گرفتار اس نے ہونا تھا، جس کے بعد کورٹ کو ہم نے اپنی اپریہنشنز بتائیں۔ اس کے بعد صنم کو اور خدیجہ شاہ، کیونکہ آج خدیجہ شاہ کو بھی 109 میں پیش کیا، دونوں کو کورٹ نے جوڈیشل کر کے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا، جس کے بعد ہم نے آج ہی بیل فائل کر دی ہے۔ انشاءاللہ کل وہ امید ہے کہ اس مقدمے میں بیل ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اگلا مقدمہ شادمان ہو سکتا ہے یا گلبرگ ہو سکتا ہے۔ یہ جو 18 ایف آئی آرز ہیں 9 مئی کے حوالے سے جو 788 ہے اس میں وہ نومینیٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اوبیسلی جس طرح آپ نے بتایا کہ ضمانت ہوئی ہے اور ہائی کورٹ تک معاملہ گیا ہے، تو ضمانت جو فیصلہ دیا ہے معزز جج صاحب نے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس جو ہے کتنا مضبوطی سے انہوں نے پیش کیا یا پھر کتنا مضبوطی سے پیش نہیں کیا؟ کوئی وجہ تو انہوں نے لکھی ہوگی نا کہ ضمانت کیوں دی گئی ہے؟ جی آف کورس، انہوں نے کل جو ڈسچارج کرتے وقت جو گلبرگ کی ایف آئی آر میں جب وہ اس مقدمے سے ڈسچارج کرنا تھا تو جج صاحبہ نے اسپیشل مینشن کیا کہ سی سی پی او کی رپورٹ کے مطابق ہم نے، کیونکہ سب کو ایف آئی اے کو بھی پارٹی بنایا تھا، سی آئی اے کو بھی بنایا تھا، اور سب کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے جو رپورٹ 19 تاریخ کو جمع کروائی تو اس کا مینشن کیا ہے کہ یہ پولیس نے اپنا بیان دیا ہے پولیس آفیشلز کی طرف سے۔ اب یہ 1271 جو مقدمہ ہے اس میں وہ کس طرح نومینیٹ کر سکتے ہیں شناخت پریڈ کے لیے، تو اس کو میں پولیس کی ملیشیس انٹینشن جانتے ہوئے اس کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہوں اور ان کو اس مقدمے سے میں ڈسچارج کرتی ہوں، جس کے بعد انہوں نے ایک 18 تاریخ کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ تیار کی ماڈل ٹاؤن کورٹ کے پرچے کی، اور آج کورٹ کو بتایا کہ ہم نے 18 تاریخ کو اس کو نامزد کیا، لیکن ہماری بحث یہ تھی کہ اگر 18 کو یہ نامزد ماڈل ٹاؤن کے پرچے میں ہو چکی تھی تو ہمیں
کہ انہوں نے 19 کو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی، تو انہوں نے کیوں غلط گائیڈ کیا لاہور ہائی کورٹ کو، جس پر کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو پٹیشن ہے وہ دائر کریں اور ان کو ساروں کو ادھر جواب دیتے ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم صبح ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، آج ختیجہ شاہ کے وکیل سمیر خوسا صاحب بھی ہائی کورٹ گئے ہیں، جس میں ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو بلا کر نوٹسز جاری کی ہیں اور کل جواب طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں انصاف دے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو اس میں حکومتی وکلا ہیں یا پروسیکیوشن جو سائڈ ہے وہ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کیوں اس طرح یہ بار بار ہو رہا ہے اور اس طرح بار بار گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی؟ سر ہمیں جو پولیس کے آفیشلز ہیں وہ آ کے روز اے ٹی سی میں جب یہ ڈسچارج، کیونکہ اب جب بھی اے ٹی سی میں لیڈی ورکر کوئی بھی پیش ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ڈسچارج ہی ہونا ہے اس مقدمے سے، تو اس وجہ سے پوری نفری ہائی آفیشلز کی آتی ہے۔ ان ہائی آفیشلز، پولیس کے ہائی آفیشل سے ہمیں کہا گیا ہے کہ صنم کے والد کو کل ادھر ہمیں یہ آفر کروائی گئی کہ آپ جناب وہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں تو آپ کائنڈلی ان سے بھی رابطہ کریں، ہماری بھی جان چھڑوائیں، ایک کال کروا لیں۔ تو ان کے یعنی کہ وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کسی طرح آپ انڈر دی ٹیبل مذاکرات کر لیں، جس کے لیے صنم تو بالکل تیار نہیں ہے۔ صنم کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے، کیونکہ اس کے بیٹی کے دونوں بازو ٹوٹے اندر یعنی کہ وہ تھی تو اسے پتہ نہیں تھا، وہ کہتی ہے اگر میں نے سب کچھ یہ ہارڈ شپس برداشت کیے ہیں تو میں نے اس دن کے لیے نہیں کی کہ میں پریس ٹاک کر کے اور یہ سارا معاملات اپنے ختم کروا لوں۔ اگر میرے مقدر میں لکھا ہے کہ مجھے 1000 دن بھی رہنا پڑتا ہے تو میں تیار ہوں۔ سلمان شاہد صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ دو بڑے امپورٹنٹ مقدمات ہیں اور یہ کڑی ہیں ان مقدمات کے سلسلے کی جس میں لوگوں کو ضمانت ملتی ہے اور پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حالیہ تاریخ میں ایک یہ نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے معزز عدالتوں کے بھی بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے بڑا سخت فیصلہ بھی آیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ خیبر پختونخوا کے اندر گرفتاریاں وغیرہ رک گئی تھیں اس طرح کے مقدمات کے اندر، لیکن اس کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا، اپیل کی اور پھر وہاں سے ان کو ریلیف ملا، یعنی خیبر پختونخوا کی جو انتظامیہ ہے ان کو ریلیف ملا اور وہاں پہ بھی گرفتاریوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی ہے، توہین عدالت کا معاملہ بھی آگے چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کس طرح چلتا ہے، کیا اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عدلیہ اس حوالے سے فیصلہ دے گی۔ کل آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔